سجاد صاحب نے جو ٹاپک دیا تھا دیٹ واز ہیومن کاسٹ آف کشمیر کانفلکٹ. اب کشمیر کانفلکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو یو نو آل وین اٹ اسٹارٹیڈ, ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اینڈ اٹ ہیز ڈفرینٹ ڈائمنشنز جو اس کے ہیں, جس میں جو اس نے لیے ہیں وجوہات اس کی کچھ ہیں دو, لیکن کانفلکٹ چل رہا ہے اور پھر انٹرنیشنل اس کے اپنے ڈائمنشنز. اس کے ہیومن کاسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سارے کانفلکٹ کی, تو آئی ول بی ویری بریف ان مائی پریزنٹیشن. موسٹ آف میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. حالانکہ میں نے تینوں دوائیاں رکھی تھی ساتھ, تقریر بھی لکھی ہوئی بھی, جو پریزنٹیشن بھی اگر ضرورت ہو وہ بھی ساتھ ہے, اور پھر زبانی کلامی بات بھی. میں نے کہا کوئی بھی دوائی کام کر سکتی ہے, جو بھی چلے. سو اس کے جو ہیومن کاسٹ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, کشمیر کے ہیومن کاسٹ از ڈفرینٹ ویز. لوگ مر گئے, شہید ہو گئے مختلف ادوار میں, مختلف چیزوں میں. 1947 میں کتنے لوگ شہید ہوئے جموں کے, اور پھر جو اس وقت ہندو مسلم فسادات ہوئے ان میں کتنے لوگ شہید ہوئے, وہ آپ کے پاس ایک پوری فگر موجود ہے. دو وی ہیو ناٹ ڈن دیٹ مچ آف ریسرچ آن دیٹ, بٹ اسٹل دیر از سم آف دا مٹیریل فار دیٹ وچ یو کین ریڈ. اس وقت بھی ہوا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور المیہ اسی وقت ہوا کہ سپریشنز ہوئی فیملیز کی. کچھ لوگ ادھر رہ گئے, کچھ لوگ ادھر رہ گئے. وہ ایک سپریشن کا جو ٹراما ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے ان فیملیز میں. کچھ لوگ وہاں, کچھ لوگ یہاں, ماں وہاں, بیٹا یہاں. جیسے ابھی آپ گیلانی صاحب بھی دیکھا, اس نے کتنے سالوں کے بعد یہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ اس کی یونین ہوئی. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں چلتی رہی. اینڈ اسی طرح پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کا جو اس کانفلکٹ کی وجہ سے پھر آپ لوگ دنیا کی تعلیم سے پیچھے رہ گئے, ہم دنیا کی دوسری ڈیولپمنٹ سے پیچھے رہ گئے, کیونکہ وی ریمین آلویز ان کانفلکٹ کی وجہ سے. تو اس کانفلکٹ کی بڑی ہیومن ٹول جب ہم جاتے ہیں, پھر 47 کے بعد پھر 65 میں ایک جنگ ہوتی ہے, پھر 71 میں ایک جنگ ہوتی ہے, پھر 1989 کے بعد ایک اور شروع ہوتی ہے. اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی جگہ پر ہم ہیومن کاسٹ پے کرتے ہیں, دونوں اطراف کے لوگ, اس طرف مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے یا آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پے کرتے ہیں. جو کہ ہمارے پاس میرے خیال میں آج بھی کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے. 65 میں بھی ڈسپلیسمنٹس ہوئی آن دا بارڈرس آف اے جے کے, آن دا بارڈرس آف آئی او جے کے, اس طرف بھی ڈسپلیسمنٹس, اس طرح بھی ڈسپلیسمنٹس ہوئی. لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے, شہروں کی طرف گئے, زمینیں چھوڑ گئے. اس درمیان لوگ شہید بھی ہوئے, لیکن اس کا کوئی اکاؤنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. نہ وہاں اکاؤنٹ ہے, نہ یہاں اکاؤنٹ ہے. کون شہید ہو گیا, کون نہیں ہو گیا, کہاں رہ گیا, کہاں نہیں رہا, اس کا بھی اکاؤنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر 75 کی جنگ ہوئی, اس کا بھی ایک المیہ رہا. آپ میں سے جو نیلم کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ بگنا ایک وقت پار ہوتا تھا پھر ادھر آتا تھا. 65 میں وہ ادھر گیا, 71 میں واپس ادھر آیا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی. لوگوں کی نیشنلٹیز بھی بدلتی رہی. وہ ایک جھٹکے میں پاکستانی ہوتے تھے اور ایک جھٹکے میں ہندوستانی ہو جاتے تھے. یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا. تو دس ہیز ریمین وتھ اس فار لاسٹ 77 ایئرس. اور اس کی ہیومن کاسٹ کی کیلکولیشن جب ہم کریں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میرے خیال میں دنیا کی ان بد نصیب قوموں میں شاید ہم بھی ایک قوم ہے جو ابھی تک ایک کاسٹ پے کر رہی ہے. بٹ وی آر نو ویئر نیئر آور ڈیسٹنی. جو ڈیسٹنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, ملیں, اور ہم بھی اپنے پولیٹیکل ڈیسیجنز خود کریں اور آگے بڑھیں. اب اس ہیومن کاسٹ کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں, 88 میں ایک تحریک شروع ہوتی ہے کشمیر میں. اس سے دو قسم کی, ایک 8000 کے قریب فیملیز جو ہیں وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے
آزاد کشمیر کی طرف جو آزاد کشمیر کے مختلف مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں وہ اپنا پیچھے سب کچھ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں مختلف کیمپس میں، جہاں ابھی تک بھی بہت ساری جگہوں پر کوئی پرائیویسی، کوئی چیز، کسی چیز کا عمل و دخل نہیں ہے، وہ گٹوز ہیں، ان میں وہ رہ رہے ہیں. بٹ تھینکس ٹو ایون دین کہ ان لوگوں نے بڑی محنت یہاں پر کر کے دے ہیو ریزن اپ ٹو سم آف لیولز. انہوں نے مہاجرت کی اس دنیا میں، ان کے ماں باپ نے، والدین نے ان کو پڑھایا لکھایا، حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر نے کہیں نہ کہیں ان کی مدد کی، جس وجہ سے وہ اس وقت آزاد کشمیر کے کچھ لوگ بڑے عہدوں پر بھی ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں آگے، اور کچھ لوگوں نے مختلف میدانوں میں بڑا اچھا نام کمایا ہے. خاص کر تعلیم کے میدان میں مقبوضہ کشمیر کے ریفیوجیوں کا میں دیکھتا ہوں، آزاد کشمیر کو جب میں دیکھتا ہوں، دے آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ٹو دا ایجوکیشن سسٹم آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، اسپیشلی ان مظفر آباد وین سی. یہ ایک المیہ. اسی طرح سے 2 لاکھ کے قریب کشمیری پنڈت وہ مائیگریٹ ہوئے، وہ کشمیر سے نکلے، وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور جموں میں چلے گئے. وہ بھی ہیومنز تھے نا، دے آر کشمیریز، دے آر ہیومنز. وی شوڈ کاؤنٹ دیم ایز اے ہیومن لاس، وی شوڈ کاؤنٹ دیم ایز اے جو کشمیر کی وادی کو یا کشمیر کے لوگوں کو جو لاس ہوا. وہ اب ان کے نکلنے کے الگ الگ جو ذرائع ہیں. سم پیپل جو کشمیر کے پنڈت کو آپ کہیں گے، ان میں سے کچھ پنڈت ریئلسٹک ہو کر آپ کو بتائیں گے ہمیں ڈر لگا کشمیر میں اور ہم نکل آئے وہاں سے، کیونکہ بندوق آئی وہاں پر، جنگ لڑ رہی تھی وہاں پر. کچھ لوگ کہیں گے نہیں، ہمیں کشمیری مسلمانوں نے زبردستی وہاں سے نکالا، وہ کہیں گے ہمیں بندوق کے زور پر مسلمانوں نے نکالا. اگر آپ کشمیری مسلمان سے کہیں گے، وہ کہے گا کشمیری پنڈت نکلا اور مجھے چھوڑ گیا ہندوستان کی فوج کے سامنے، بالکل، تاکہ ہندوستان کی فوج ہمارا صفایا کر دے. دیز آر ڈفرینٹ نیریٹیوز. ایز اے سکالرس، آپ میں سے جو انٹرنیشنل ریلیشنس کے سکالر ہیں، جو لائرس ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس لبریشن سیل میں جتنے بھی کمیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے IR کسی نہیں پڑھا. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ سائنس یا کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں جو اس کو چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو IR پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بٹ یو ہیو شو یور مطلب انٹینٹ. پڑھنا ڈگری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا انٹینٹ ہونا چاہیے ٹو ڈو سم تھنگ. ڈگری تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ اکثر کہا جاتا ہے یہ آپ کے باپ کے فیس کی رسید ہے، لیکن آپ کا انٹینٹ کیا ہے، دیٹ وہ بولتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو دیز آر یہ جو ہیومن ڈائنمکس کشمیر کی بہت آگے جا رہی ہے، اس آج تک جا رہی ہے، لیکن اس کا کہیں کوئی اینڈ نہیں ہے. انفارچونیٹ اس کا میرے حساب سے یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جو مسئلہ ہے، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں. دنیا میں اتنے مسائل ہیں، اتنے بڑے بڑے کانفلکٹس ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہاں ہمارا کانفلکٹ کوئی خاص اس کی کوئی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ایون دین وی شوڈ ریمین تھینکفل ٹو دا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، اسپیشلی ایسے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا ہمیں تھینکفل رہنا چاہیے کہ شاید انہوں نے ہم سے زیادہ کام کیا ہے کشمیر کی وین اٹ کمز ٹو ہیومن رائٹس. compilation of human rights violations, compilation of data on human rights, compilation of all these things, they have done more work than we people. اور ان کے کام کی اپنی ایک credibility بھی ہے. That work has a credibility. When an impartial person does some research or anything, that has some sort of credibility. تو اس credibility کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کشمیر کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیشنل راڈار پر رہتا ہے. Because of that work, we should not forget. It is only because of the work of the International Human Rights Organization. Why I say this? آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے لیڈرز تقریر جب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں. جو میں اکثر ان کو کہتا ہوں یہ مت بولو آپ کہاں گئے ہیں، واٹ یو ہیو ڈن. یہ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم. پہلے آپ نے سیکھنا ہے شکریہ ادا کرنا.
یہ ضروری چیز ہے. کسی بھی جگہ انٹرنیشنل فورم پر آپ جائیں, کسی بھی جگہ جائیں, یا یہاں بھی کسی منسٹر کے پاس جائیں, پہلے اس کا شکریہ ادا کریں, بھلے اس نے کوئی کام آپ کا نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی اس کا شکریہ, اس شکریہ کے بعد آگے اپنی بات شروع کریں. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے مختلف ڈومینز میں, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاید ایک آرگنائزیشن نے شاید وہ سارا کام کرتی ہے دنیا کا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر ایک آرگنائزیشنز کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, وہ اس مینڈیٹ کے اندر کام کرتی ہے, وہ اس سے مینڈیٹ سے باہر نہیں جاتی. اگر وہ ہماری طرح مینڈیٹ سے باہر گئی تو پھر اپنا کام بھی بھول جائے گی. جیسے مطلب ہیومن رائٹس واچ ہے, وہ آپ کی ڈیٹینشنز پر کام کرتی ہے, وہ ان ساری چیزوں پر کام کرتی ہے, وہ اس پر بہت زور سے آواز اٹھاتی ہے. اسی طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کے ڈریکونین لاز پر, ان باقی چیزوں پر کام کرتی ہے, وہ اس پر لکھتی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کشمیر پر کیا لکھا, لیکن ان قوانین کا جو بروشرز آتے ہیں, جو چیزیں آتی ہیں, ان کو پڑھیں. ان کو پڑھ کر آپ اس کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی سچویشن کے ساتھ. میں ابھی بات کر رہا تھا نا, مجھے کوئی بیرسٹر ہے, کوئی بیرسٹر کی ضرورت اس لیے ہے کہ وی ڈو کمپائل ایوری تھنگ, ہم ہر ایک چیز کمپائل کرتے ہیں, لوکل لاز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا یا ہیومنٹیرین لا ہے, اس کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کو کس طرح سے کسی ہیومن رائٹس وائلیشن کو اس کے ساتھ نتھی کیے, کس لا کی وائلیشن ہوئی, کیا یہ وہی کر سکتا ہے جس نے انٹرنیشنل لا پڑھا ہو, جس نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا پڑھا ہو, ہیومنٹیرین لا پڑھا ہو, وہ پھر اس کو اس چیز میں لا سکتا ہے. عام طور پر ہم تو غلط العام میں ہم جو مرضی ہے وہ کہتے ہیں نا, کہ یہاں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ایشیا واچ. میں نے آج تک پڑھتا رہا, ایشیا واچ میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایشیا واچ 90s میں تھا, ہیومن رائٹس واچ کی جو انڈیا میں کام کرتی تھی اس کو کہتے تھے ایشیا واچ. جس طرح اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل امریکہ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل یو کے, اس کے مختلف ہے. تو لیکن ہم اکثر اس کو اسی پیرائے میں کہتے ہیں. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے مختلف جو یو این ہے, یو این کی مختلف ایک سبسڈری باڈی ہے ہیومن رائٹس کونسل. وہ پولیٹیکل باڈی ہے, لیکن اس ہیومن رائٹس کونسل کے ساتھ ایک آفس آف دی ہیومن رائٹس کمشنر ہے. اس آفس آف دی ہیومن رائٹس کمشنر کے انڈر ایک بہت بڑی ہیومن رائٹس رجیم ہے جو کام کرتی ہے دن رات انسانی حقوق پر, لکھتی ہے. ان کا کام ہے لکھنا, ان کا کام ہے نوٹس میں لانا. دے آر ناٹ آرمی, نہ ان کے پاس بم ہیں, نہ ان کے پاس مارٹر ہیں, نہ ان کے پاس میزائل ہیں, نہ ان کے پاس ہوائی وہ کوئی F-16 ہیں. ان کے پاس قلم ہے, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس سوچ بچار کا جو مادہ ہے. وہ دنیا میں ہر چیز کو دیکھ کر اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اس کو لکھتے ہیں, اس کے لیے قانون تجویز کرتے ہیں. نئے نئے قانون بنتے ہیں, نئے نئے کنونشنز بنتے ہیں, نئے نئے کووننٹس بنتے ہیں, اور ہر ایک ہیومن رائٹس وائلیشن پر جتنی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وی کوڈ ناٹ یوز دوز آلسو. وائی؟ بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, نہ کسی نے بتایا, نہ ہم نے اس کو کبھی کوشش کی ایسا کرنے کی. آئی مسٹ سے آلسو کہ اب تو کبھی کبھار یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ وی ہیو بین ٹرائنگ اٹ فار اے لانگ ٹائم, کہ نوجوانوں کو ہم بتائیں یار یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز, کسی طرح سے ان کو کشمیر کی طرف لائیں, وہ کشمیر پر لکھیں, کشمیر پر کچھ کریں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیمینار ہوا, ختم ہوا, دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی اس کا نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتی ہے. آلدو وی ڈو انٹرنشپس بھی اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بنا رہے اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں. ہم دیکھیں یہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے. اف یو تھنک اٹ, نیشنل ڈیوٹی یہ نہیں ہے آپ نے بندوق اٹھانا ہے, آپ نے کشمیر کو پاکستان بنانا ہے, آپ نے کشمیر کو خود مختار بنانا ہے. دس از ناٹ none of your duty, none of my duty. What is your duty? What is my duty? Our duty is to raise the voice for anything which is happening illegal, which is happening by force, by excessive force used by the state. اس کے خلاف ہم بات کریں. اگر کوئی شخص بھی ایکسیسو فورس کسی جگہ استعمال کرتا ہے اس کے خلاف بات کریں, اس کے خلاف لکھیں, اس کے خلاف یہ چیز کریں.
یہ سوشل میڈیا پر نہ لکھیں. ساتھ ہی میں کہتا ہوں یہ کہ جو ہمارے ہاں جو ایک اور بیماری ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا پر لکھنے کی. نو دیز ینگ ایڈوکیٹس ول بیل می آؤٹ کہ جب تک آپ کسی تھانے کے اندر ایف آئی آر نہیں درج کریں گے تو آپ بے شک تھانے کے باہر جتنا مرضی نعرے ماریں اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا یہی جب آپ نے ایف آئی آر درج کی ہو. ایف آئی آر درج کریں اور پھر بے شک تھانے دار کا ادھر پکڑیں گردن بھی کہ یار آپ نے میرے کیس کا کچھ نہیں کیا. ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم نے ایف آئی آر درج کی ہے نہ ہم نے کچھ کیا. ہم تھانے کے باہر روز بانگڑا کرتے ہیں. دیز تھنگس وی شوڈ کیپ ان مائنڈ بینگ ایز آپ وکیل ہیں سارے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے قانون کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی چیز کا استعمال ایون ان لوکل ایسے ایون ان لوکل میٹرس میں جہاں مطلب گھریلو کوئی زیادتی ہوتی ہے کسی جگہ بھی. ڈومیسٹک وائلنس ہاؤ وی شوڈ ڈیل وتھ اٹ ناٹ بائی پٹنگ دیٹ پکچر آن سوشل میڈیا. ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کسی جگہ دیکھی ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, کسی کو خاوند نے مارا, کسی نے کچھ کیا, اس کی تصویر لگا کر اس کو سوشل میڈیا پر لگا کر نہ اس کا گھر کا رکھتے ہیں نہ گاٹھ کا رکھتے ہیں. ہمارے صحافی بھی وہی ہیں, اسی طرح کے ہمارے صحافیوں کا طریقہ کار ہے, وہی طریقہ کار ہمارے سوشل میڈیا والوں کا ہے. میں کرتے ہیں تو یہی ہمارا طریقہ کار ہے. تو اس طریقہ کار سے کیا ہوتا ہے نہ اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ ہم ایک طرف اس کو بدنام کرتے ہیں, اس شخص کو بدنام کرتے ہیں, اس بچے کو بدنام کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم حکام کو اپنا دشمن بناتے ہیں, ان کو بھی ہم انوائے کرتے ہیں. یو کڈ ڈو بیٹر ان دس وے بفور گوئنگ ٹو سوشل میڈیا, بفور گوئنگ ٹو پریس, بفور گوئنگ ٹو اینی تھنگ. آپ اس بچے کو بتائیں کہ یہ قانون کا راستہ ہے, یہ تھانہ ہے, وہاں جا کر ایف آئی آر درج کرتے ہیں, یہ فلانی چیز ہے, وہاں جا کر آپ کو یہ وہاں سے ملے گی ریپریشن. وی کڈ ڈو دیٹ. اور اس سے کیا ہوگا اگر آپ ینگ لائرس ہیں, اگر آپ نے دو بچوں کو, دو بچیوں کو, دو آدمیوں کو, دو وکٹمز کو انصاف دلایا اپنے علاقے میں یا اپنے شہر میں, آپ کی ریپوٹیشن خود ہی بڑھ جائے گی. ڈیفینیٹلی آپ نے ان سے پیسے نہیں لیے, آپ خود گئے ان کے ساتھ, آپ نے ان کا کیس لڑا, آپ نے خود اپنا سگریٹ بھی پیا, چائے بھی پی, سب کچھ کیا, کاغذ بھی لگایا اپنا, اور ان کی آپ نے ریپریشن کرائی. سو دیٹ گیوز یو اے بوسٹ ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر. ہیومن رائٹس ڈیفینڈر وین وی یوز ہیومن رائٹس, میں آج آپ کو زیادہ تر بات اس میں کروں گا ہیومن رائٹس کو ہم کس طرح سے کانفلکٹ ریزولوشن میں استعمال کر سکتے ہیں. اکثر ہیومن رائٹس مانگتا ہے, ہیومن رائٹس سسٹم جو ہے وہ مانگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی, وہ نہیں مانتا ہے باقی چیزیں. وہ کہتا ہے جناب سزا اور جزا, ادھر سزا اور جزا ہے. لیکن اس سزا جزا کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم بجائے اس کے کہ میں ڈنڈورا پیٹوں اخبار میں ڈنڈورا پیٹوں سوشل میڈیا میں اس جگہ جاؤں جہاں یہ سزا اور جزا ہوتی ہے, تو نہ میری اسٹیٹ مجھ سے ناراض ہوگی, نہ میرا مقصد ضائع ہوگا, نہ میری کوئی چیز خراب ہوگی. لیکن ہم صحافی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اپنے لائکس بڑھانے کے لیے, یوٹیوبر اپنے لائکس بڑھانے کے لیے اس ساری چیز کو کرتا ہے. دیٹ از ناٹ, اینڈ دیٹس وائی ہم نے اس کو مکس اپ کیا ہے. اب آزاد کشمیر میں کیا ہوتا ہے, یہ بات میں نے کیوں کی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک چل رہی تھی, جہاں ہندوستان کی فوج مظالم کر رہی تھی, ساری چیزیں ہو رہی تھی, سارا چیزیں, تو یہاں جو طوفان بدتمیزی ہے کس پر, سوشل میڈیا پر, اس کے اندر ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں. اس کے اندر جو 1 لاکھ لوگ کشمیری مر گئے اس طرف, جو وہاں پر 10,000 کے قریب لوگ غائب ہیں, جو وہاں پر اتنے لوگ کہ جو افتماد ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ٹارچر ہوا, باقی چیزیں ہوئی, وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یار یہ سنیں, یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر سنیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سنیں, اس کو سنیں یا اس کو سنیں. واٹ یو ہیو ڈن ایز یگسٹرز بینگ دی ایڈوکیٹس آف کشمیر, آپ کو چونکہ یہاں پر ایک چیز تو اویلیبل ہے نا, آپ لوکل کورس کر سکتے ہیں, اس کے لیے کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. وہاں پر وہ چیز اس وقت میسر نہیں ہے.
وہ چیز وہاں یہاں پر پرسوں وہ قانون نافذ ہوا, کیا قانون کہتے ہیں اس کو, ہاں وہ جو ایکٹ پریزیڈنشل ایکٹ آیا, تو میں نے جگہ جگہ کہا, میں نے کہا دس از ڈریکونین, آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. میں کسی جگہ بات کروں ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر, میں تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہوں, دس تھنگ شوڈ بی دیئر. لیکن میرے لیے ایک مجبوری یہ ہے کہ میں اس پار کا آ کر ادھر تقریریں کرتا ہوں لوگوں کو, حکومت کو. لیکن حکومت کو میں نے جا کر بتایا کہ بھائی بات یہ ہے, میری دنیا میں اگر کوئی بات مانی جاتی ہے یا کوئی دنیا میں بات سنتا ہے, وہ کسی چیز کو ریفر کرتا ہے, وہ کرتا ہے کہ ہندوستان نے کتنے کالے قانون لگائے, جو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے رپورٹس میں, آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ, پی ایس سے, یو اے پی اے, یہی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں نا ہندوستان. یہ نفاذ جو بھی رپورٹ انٹرنیشنل این جی او کوئی لکھے گی نا کوئی چیز, تو کوئی پریس ریلیز ہوگا تو ان 3-4 لاز کا ذکر اس میں ضرور ہوگا. اس پر دنیا بات کرتی ہے بیکاز اٹس ایزی ٹو ٹاک. یہاں پر وہ ہندوستان کی نیشنل جو ساورنٹی ہے اس کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. دے آر ٹاکنگ جسٹ آن سم ایشو آف ہیومن رائٹس, تو اس سے ان کے لیے مشکلات نہیں ہوں گے. اور وین یو ٹاک آن سم ایشو آف ہیومن رائٹس, اس سے حکومت پاکستان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, بٹ دیٹ شوڈ بی ان دا لائن وتھ دا وے یو شوڈ ناٹ اوفینڈ دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کو بھی آپ نے اوفینڈ نہیں کرنا, آپ کے پاس طریقہ ہے, آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم پہلی دفعہ گیا تو مجھے ایک جنیوا گیا پہلی دفعہ, تو پہلے مجھے ایک بوڑھی سی انگریزی ملی. اس نے کہا جنٹل مین سے لگا یہ شریف سا بندہ ہے, کا کام یہ ہے. کوئی میں زیادہ پٹر کر رہا تھا, نیا جب جاتا ہے بندہ تو پھر زیادہ ہی بولتا ہے, جو جس کو پکڑا اس کو کہتا ہے کہ یار میری بات سنو, ادھر کوئی پکڑا میری بات سنو, اور لوگ سنتے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے, تو وہ پیپل لسن ٹو یو. اس نے سنی یہ ساری چیزیں, تو وہ بیچاری مر گئی. اب تو اس نے کہا مجھے سٹی ہے, میں اس کے پاس بیٹھا. میں نے یہ 90s we used to listen only Indian occupied Kashmir, Indian occupied Kashmir, Indian occupied Kashmir. Then from 96 onwards we used to listen also to Pakistani occupied Kashmir, Pakistani occupied Kashmir. Now from 2 years we are listening a third term also, Pakistani occupied Gilgit-Baltistan, Gilgit-Baltistan. What is this? اب میں اس کو کیا کہتا, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ادھر ہے, یہ دو ادھر ہیں. اب پہلے ہم آتے تھے, اب وہ یورپ میں ہیں, ہندوستان ان کو بھی لاتا ہے. تم بھی بات کرو, ان میں سے کوئی وہاں سے نہیں آیا ہے جہاں سے بات, یہ بھی بات کرتے ہیں. تو ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر, یو ٹیک اٹ ایز کشمیر کچھ نہ کچھ ہے وہاں پر خراب, اس لیے ساری بات کر رہے ہیں. لیکن دا تھنگ از, اس سے کیا ہوا کہ جو نریٹو تھا, وہ جو ہندوستان پر ایک دباؤ بن رہا تھا یا کوئی چیز بن رہی تھی, وہ ساری ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا سارے کشمیری ایسی ہیں, سارے رونے کے لیے آتے ہیں یہاں پر, کوئی کسی کی اچھی بات کوئی یاد ہے نہیں, رونے والی بات ہے تینوں طرف. اب کس کس کو کیا کریں ہم. دس از واٹ از دا ریئلٹی. سو دا کریکس آف دا تھنگ از ہیومن کاسٹ اپنی جگہ, جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ اپنا ہے ایز اے کشمیری, what you can do for the Kashmir cause as being in this office, جس کو کہتے ہیں کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کا کام ہے کشمیر کے مختلف ڈائمنشنز پر ریسرچ کرنا, اس سوچ بچار کرنا, کس طرح سے ہم ایک تو اویئرنیس کریٹ کریں, اور دوسرا سفرنگس جو لوگوں کی ہے وہ کم کریں, اور پھر ساتھ ساتھ حکومت آزاد کشمیر کو بھی کچھ اچھے مشورے دے دیں, ناٹ اونلی فار کشمیر کاز کے لیے, بلکہ گورننس کے ایشوز پر بھی وی کین گیو دا گڈ سجیشنز ٹو دا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر. دنیا کے اندر تمام جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں یا اسکیمیں بنتی ہیں یا کوئی بھی چیز بنتی ہے, وہ یہی این جی اوز بناتی ہیں, یہی ادارے بناتے ہیں, اور یہی ادارے حکومتوں کو دیتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے اس پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجیکل اسٹڈیز, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, کیس ہے, پھر بیریا والوں کا اپنا ہے, ایئر والوں کا اپنا. یہ سارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں یہ کوئی فضول چیزیں تو نہیں ہیں, یہ کوئی امپلائمنٹ جنریشن کا کوئی محکمہ ہے. یہ سارے انسٹیٹیوشن اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صحیح کہاں ہو رہا ہے, غلط کہاں ہو رہا ہے, اور فیوچرسٹک ہمیں کیا ہونا چاہیے. ہمارے ملک کو
اگر بحریہ انسٹیٹیوٹ وہ کہتا ہے کہ نیوی میں ہم نے آگے کون سی ماڈرنائزیشن کرنی ہے، کون سے خطرات آگے ہیں، اس کو ماڈرنائزیشن کرتے ہیں۔ اگر ہمارا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیکل اسٹڈیز ہے، وہ حکومت کو کہتا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی میں کدھر کدھر کوئی کمی ہے، اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ریجنل اسٹڈیز جو علاقائی ہمارے چائنا کا ہے، ایران کا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، اس خطے کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں بتاتا ہے، لکھتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عقل کہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ہے یا کسی منسٹر کے گھر میں بیٹھی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے خدا نے خواستہ کس کے گھر میں نہیں ہے۔ جدھر ہمارے ہمسائے جو ہیں ادھر آپ نے دیکھی ہے کہیں کسی جگہ ملی ہے کہیں عقل آپ کو؟ اس لیے یہ یقین رکھیں وہاں نہیں ہے، وہ عقل آپ کے پاس ہے۔ بلیو می ایز جینٹل مین، وہ عقل آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کریں گے ان یور اون ویز۔ مطلب آپ ایک علاقے کے کھاوڑا کے رہنے والے ہیں، دوسرے مظفر آباد، تیسرا نیلم کا چوتھا ہے، وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز میں لوکل مسائل کو بجائے آپ ان کو کسی جگہ ایسی جو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا وغیرہ ان سے اجارنے کے بجائے اس کا حل ساتھ ساتھ دے دیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، اور اس حل کو حکومت وقت کو پیش کریں۔ جی ہم یہ سمجھتے ہیں، شاید ان کی سمجھ میں بھی آ جائے، اینڈ یو ول سی آفٹر سم ٹائم واٹ یو ہیو گیون ان ریٹن دیٹ ول ریفلیکٹ سم ویئر ان دا پالیسی۔ یہ نہیں ہوتا ایسے کہ جو آپ نے آج دے دیا وہ اسی طرح مینو آن ہوگا اور صبح آپ بغلے بجانے ہو جائیں کہ میرا لیکن جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ بیوروکریٹ ہے، باقی چیزیں، اس کے پاس بہت سارے اور مسائل، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس میں کاٹ چھڑ یہ ہارون لکھے گا کوئی چیز تو وہ سجاد صاحب کے ساتھ پہنچتے پہنچتے اس میں جیسے سجاد صاحب کرے گا اس میں دائیں بائیں، پھر سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچے گا، سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ میرے اختیار نہیں ہے، اس کو تھوڑا کم کرو۔ جی وعلیکم السلام۔